بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت جو ہے وہ 12ویں ہے، باب ہے دوئم، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 11۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے ہمارے پاس باب دوم کے جو ہے وہ ابتدائی مسائل کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی طرح نہری پانی کا جو مسئلہ پاکستان کو ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح حیدرآباد کے بارے میں، جوناگڑھ گڑھ اور جموں کشمیر جو ریاستیں تھیں ان کے ساتھ کس قسم کے تنازعات ہوئے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس باب دوم ہے، صفحہ نمبر 37-38 پہ ہے، وہ ہے قائد اعظم کا تصور پاکستان۔ قیام پاکستان کے بعد اس نوزائیدہ مسلمان مملکت کے بارے میں ملک کے سیاسی، مذہبی اور طبقات ہیں اس میں مختلف تصورات پائے جاتے تھے، تاہم بانی پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنا تصور جو ہے بہت الفاظ میں بیان کیا۔ سب سے اہم اور واضح الفاظ انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز جو اسمبلی ہے، یعنی جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے ادا کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مل جل کر کام کرو اور ماضی کو بلا دو اور پرانے جھگڑے دفن کر دو تو کامیابی تمہارا جو ہے وہ مقدر ہوگی، یعنی مل جل کر اگر تم کام کرو گے، اگر تم اپنے ماضی کو تبدیل کر دو اور ایک جذبے کے ساتھ مل جل کر کام کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تم جس گروہ سے بھی تعلق رکھو، لیکن مل جل کر اگر تم کام کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم سب سے اول، دوم اور آخر میں اس ریاست کے شہری ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اس ریاست کے، یعنی اس ملک کے جو ہے وہ شہری ہو، جہاں سب کے حقوق، مرات اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ برابر ہیں، یعنی رائٹس اور ڈیوٹیز سب کی جو ہیں وہ تمام کی ایک ساتھ ہیں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ کام کیا جائے تو تم بے انتہا ترقی کر سکتے ہو۔ ہم اسی جذبے بنیادی اصول کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم تمام اس ملک کے برابر کی شہری ہیں، خواہ تم کسی بھی مذہب، قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی مثالی اصول اپنے مد نظر رکھنا چاہیے تو وقت کے ساتھ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا، مذہبی لحاظ سے نہیں، کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ یعنی مذہب کے لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اگر سیاسی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے رکھتے ہوں تعلق، تو ہم جو ہیں وہ ایک ہیں، یعنی ڈیوٹی کے لحاظ سے بھی، حقوق کے لحاظ سے بھی اور رائٹس کے لحاظ سے بھی جو ہے ہم سب ایک ہی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مذہب کے لحاظ سے جو ہے وہ ہر ایک شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ جب ہم اس تقریر پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات ایسے موقع پر ظاہر کیے گئے جب پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لاکھوں مسلمان اور ہندو جو ہے فرقہ وارانیت کی بھیڑ چھڑ چکے تھے۔ تب قائد اعظم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی اور برداشت اور مل جل کر کام کرنے کی تلقین کی، یعنی ہر حالت میں مل جل کر جو ہے وہ کام کریں گے۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ مذہبی رواداری اور غیر مسلموں کے حقوق اسلام کے عین روح کے مطابق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی تعلیمات ہی ہمیں جمہوریت اور برابری کا درس دیتی ہیں، انہی اصولوں کے مطابق ہم جو ہیں وہ کاروبار ریاست جو ہے وہ چلا سکتے ہیں کہ اگر ہم مل جل کر کام کریں گے تو اسی اصول کے تحت جو ہے وہ اپنے ملک کا کاروبار جو ہے، یعنی ریاست کا جو نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گا۔ اسی طرح مہاجرین کی آبادکاری کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تقسیم ہند کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات سے تقریباً 6.5 ملین مہاجرین جو تھے وہ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے بڑے مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا ایک کٹن امتحان تھا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ایک دوسرے جو ہے امتحان سے اس کو گزرنا پڑا، چونکہ مہاجرین کے سب سے زیادہ قافلے لاہور کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جو ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پہ، لہٰذا قائد اعظم اکتوبر 1947 میں وہاں خود تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تاکہ مہاجرین کی جو ہے آبادکاری کا جائزہ لے سکیں۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک اجتماع سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم یہ پاکستانیوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں تباہ حال مہاجرین جو اپنا سب کچھ بھارت میں چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہر ممکن امداد کریں۔ انہیں یہ مصیبتیں اس لیے سہنا پڑی کہ وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس ٹائم میں بہت زیادہ فرقہ وارانہ فسادات تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھی وہ یہ مصیبتیں سہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے یہ سزا مل رہی ہے۔ آپ نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ان مشکل حالات میں جو ہے اپنے مہاجرین بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کرے۔ مہاجرین کے لیے قائد اعظم ریلیف فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک فنڈ جو ہے یہ قائم کیا گیا تھا اور لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اس میں دل کھول کر عطیات جمع کرائیں، یعنی اپنی طرف سے جو ہے وہ عطیات وغیرہ دے دے تاکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ چنانچہ مہاجرین کا جو مسئلہ تھا کافی پیچیدہ، یعنی کمپلیکیٹڈ تھا، اس لیے لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے اور بھارتی وزیر اعظم جو تھے وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مہاجرین کے مسئلے پر جو ہے گفت و شنید کی، یعنی بات چیت کی، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ
دونوں ممالک کی حکومتیں جو ہیں اپنے دار اختیار میں اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہوں گی اور اکثریت کو اقلیت کے خلاف جو ہے تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹائم ہندوستان میں بھی مسلمان زیادہ تھے اور اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہندو تھے، اور دونوں ممالک مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ہر ممکن جو ہے اقدامات اٹھائیں گے، یعنی ہر ممکن ہوگا، پاسبل ہوگا تو ان کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا عنوان ہے وہ ہے صوبائی اور جو نسلی تعصب سے گریز کی تلقین انہوں نے کی۔ اگرچہ برصغیر پاک و ہند پاکستان کے مسلمان مختلف نسلوں، علاقوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پاکستان بنانے کی جدوجہد میں دو قومی نظریے کی پرچم کے نیچے سب متحد ہیں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ ہندوؤں اور انگریزوں کی جو ہے سخت مخالفت کے باوجود پاکستان حاصل کر لیا، یعنی اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ اسی جذبے کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور نسلی اور صوبائی تعصبات سے جو ہے وہ دور رہا جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ قائد اعظم کی نظر میں جو ہے ان کی وجہ سے پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قائد اعظم جو ہیں قائد اعظم جانتے تھے قائد اعظم کی نظر میں ان کی جو وجہ سے جو ہے پاکستان کے مسلمان جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے کیا ہے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا پاکستان جو ہے یعنی بانی پاکستان جو ہے وہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے قوم کو انہوں نے متوجہ فرمایا۔ آپ نے 15 جون 1948 کو فرمایا کہ اب ہم پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی اور پنجابی نہیں ہے، بلکہ سب پاکستانی ہیں، یعنی ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنا ہے، ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، ہماری سوچ، ہمارا عمل پاکستان کی حیثیت سے ہونا چاہیے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ عوام میں جذبہ حب الوطنی اور یگانگت کے فروغ کے لیے قائد اعظم نے مختلف صوبوں اور علاقوں کا دورہ کیا، لوگوں کے مسائل سے آگاہ کیا اپنے آپ کو، اور ان میں جو ہے پاکستانیت کے جذبے کو فروغ دیا، یعنی ان میں جو ہے وہ جذبہ ابھارنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی معیشت کے رہنما اصول و قوانین، معیشت جو ہمارے پاس اکانومی ہے، معیشت کا استحکام اقتصادی ترقی کی بقا جو ہے ترقی میں ہی ملک کی جو ہے وہ بقا جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی یہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا قائد اعظم نے جو ہے وہ مختلف تقاریر میں پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام پر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی، یعنی اکنامک لحاظ سے انہوں نے کچھ فرمایا تھا۔ پاکستان کے مستقبل کے مجوزہ نظام اقتصادیت سے متعلق آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر 1 جولائی 1948 کو ارشاد فرمایا کہ مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لاتعداد ناقابل حل مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، مغربی طرز کا جو معاشی نظام ہے ہمارے ملک میں خوشحالی ترقی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اپنی بہبود کے لیے جو ہے کوئی نیا طریقہ واضح کرنا ہوگا اور دنیا کو ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلامی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی ہوں، یعنی چونکہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا ہے تو یہاں پہ اسلامی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے معاشی لحاظ سے۔ اگر ایسا کرنے سے ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے دنیا کو ایک ایسا معاشی نظام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اکنامک نظام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے امن کا پیغام بن کر آئے گا، یعنی وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ امن بن کر آئے گا، یہ پیس بن کر آئے گا۔ یاد رہے کہ امن ہی سے انسانیت کی بقا خوشحالی قائم ہو سکتی ہے، یعنی ان چیزوں سے ہی انسانیت کی جو بقا ہے اور خوشحالی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کی اقتصادی حالت جو ہے ناگفتہ تھی، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ ناقابل بیان تھی، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ جو ہے خراب تھی۔ ایک طرف ملک کے بے شمار مسائل میں جو ہے وہ الجھا ہوا تھا، ملک جو ہے بے شمار مسائل میں الجھا ہوا تھا، تو جس کے لیے فوری طور پر جو ہے مالی وسائل کی جو ہے ضرورت تھی، دوسری طرف جو ہے سرکاری خزانہ مکمل طور پر جو ہے وہ خالی تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ملک معاشی لحاظ سے بے انتہا مشکلات کا سامنا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے خزانے میں پاکستان کا جو جائز حق تھا وہ بھی بھارت نے منفی رویہ اپنا کر پاکستان کو جو ہے اس سے محروم کر دیا تھا، یعنی اس کو ادا نہیں کیا تھا تاکہ پاکستان کی جو اقتصادی مشکلات میں ڈال کر دوبارہ جو ہے ادا کرنے پر مجبور ہو جا سکے، یعنی انضمام یا ملانے پر جو ہے اس کو مجبور کر دیا جائے، پاکستان کو اقتصادی مشکلات میں یعنی اکنامیکلی اس کو جو ہے وہ اتنی مشکلات میں ڈالا جائے۔ مغربی مبصرین کی بھی یہ رائے تھی کہ پاکستان کی بقا اقتصادی لحاظ سے ناممکن ہے، تاہم پاکستانی عوام نے ہمت نہیں ہاری، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم کی دانشمندانہ قیادت میں پاکستان کو ابتدائی اقتصادی مشکلات سے نکال باہر لیا اور مغربی مبصرین کے تمام دعووں کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا، یعنی مسلمانوں نے جو ہے آخری دم تک اپنی کوشش کی اور اپنی جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھی اور ان کو دکھایا کہ مسلمان جو ہے اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ کافی حد تک قابو بھی کر لیا تھا۔
اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہے خارجہ پالیسی کے رہنما اصول. خارجہ پالیسی جس کو کہا جاتا ہے فورن پالیسی، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی ملک جو ہے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات بنانے کے لیے پالیسی بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی، جس کو کہا جاتا ہے فورن پالیسی. اسی ملک میں اسی پالیسی میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے ملک، نہ ہی کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، کیونکہ یہ پالیسی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. خارجہ پالیسی کے رہنما اصول کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے 1948 میں فرمایا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد جو ہے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا ہے، یعنی تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن قائم کرنا ہے. ہم کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، یعنی جو ہے جارحانہ عزائم ہمارے ارادے نہیں ہیں. ہم ملکی اور بین الاقوامی تعلقات دیانتداری اور انصاف کے اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کے فروغ میں مدد دیں، یعنی دنیا میں پیس جو ہے وہ قائم کرنے میں بہت اہم کردار ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کبھی بھی ظلم و ستم کے ستائے ہوئے لوگوں کو مالی اور اخلاقی مدد دینے سے گریز نہیں کرے گا. یعنی جن ظلم و ستم جن کے ساتھ کیا گیا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ کسی ملک نے بھی کیا ہے تو ہم ان کو جتنا ہو سکے گا مالی اور اخلاقی لحاظ سے جو ہے مدد دیں گے، اور اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اقوام متحدہ کے دستور کی پاسداری کریں گے. اور اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے دستور جو ہے مینیفیسٹو جو ہم نے جس ٹائم ممبر جو ہے ایز اے ممبر ہوتے ہوئے ہم اس کے دستور کی جو ہے وہ ہمیشہ پاسداری کریں گے، اس کو مانیں گے. قائد اعظم کے درج بالا بیان سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خد و خال کی نشاندہی ہوتی ہے. ابتدائی دنوں میں یہی اصول پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے. انہی اصولوں پر کاربن ہو رہتے ہوئے پاکستان اس وقت کے جو ہے پیچیدہ بین الاقوامی حالات سے کامیابی کے ساتھ باہر نکلا، اور اپنی مؤثر خارجہ پالیسی کی بدولت ابتدائی دنوں کے معاشی مسائل پر جو ہے قابو پانے میں کامیاب بھی ہوا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں طلبہ کو حصول تعلیم کی طرف. جو ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کی جو حصول میں طلبہ نے جو ہے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کافی بیسٹ پرفارمنس ادا کیا ہے. برِ صغیر پاک و ہند پاکستان کے نوجوان طلبہ قائد اعظم اور ان کے رفقا کار کے ہر اول دستے کے طور پر ہمیشہ سرگرم رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو طلبہ کے اہم کردار کا نہ صرف ادراک تھا بلکہ انہوں نے ہمیشہ ان کی کاوشوں کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، یعنی ان کی جو جدوجہد ہے ان کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کی ہے. ان کو جو ہے مستقبل میں نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھی، کن کو؟ قائد اعظم کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نوجوان ہی ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہے. تاہم قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے نوجوان طلبہ سے مثبت سرگرمیوں کی امید رکھتے تھے، یعنی پازیٹیو جو وہ ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان سے کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ امید رکھتے تھے. انہی امیدوں کے پیش نظر جو ہے پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ حصول علم پر مرکوز رکھیں، یعنی جو ہے تمام تر توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ علم پر حاصل کرنے میں رکھیں. ٹھیک ہے، قیام پاکستان کے سلسلے میں طلبہ نے جو اہم کردار ادا کیا، قائد اعظم نے بھی اس کی تعریف کی، مگر فرمایا کہ طلبہ کو اب جو ہے احتجاجی جو سیاست ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی میں پاکستان کی جو ہے بقا اور خوشحالی ہے، یعنی جو ہے سیاست کی طرف انہیں نہیں آنا چاہیے بلکہ سب سے اہم توجہ جو ہے انہوں نے کرنی ہے تو وہ حصول علم کی طرف جو ہے انہوں نے دینی ہے. اسی طرح ہم بات کریں گے مسائل کے حل کے ذرائع. جو مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس رہنما کی خصوصیات، یعنی کیریکٹرسٹکس جو ہے ہوتی ہیں ایک لیڈر کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں، ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک و قوم و ملت کے مسائل کے حل کرنے میں رہنما جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کوئی بھی رہنما جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں. ایک رہنما اسی وقت اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے کام ملک و قوم سے جو ہے بالکل مخلص ہو، سنسیئر ہو، ٹھیک ہے نا، اور فرائض منصبی پہ جو ہے انصاف کے اصولوں کے تحت ادا کرے، اور جو اس کے فرائض میں شامل ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے، اس کو بالکل انصاف کے تحت جو ہے وہ اس کو ادا کرے. چونکہ رہنما پورے ملک و قوم کا سربراہ ہوتا ہے، چونکہ رہنما جو ہے وہ ایک ملک کا لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر قسم کی جو ہے حالات کے لیے تیار رہتا ہے. اس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو اپنے ذاتی، خاندانی اور گوہی مفادات کو پس پشت جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے. یعنی اپنے جتنے بھی مفادات ہیں، جتنے بھی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہیں، وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور ملک کی ہمیشہ جو ہے ملک قومی کے مفادات کو جو ہے وہ ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. یعنی ہر حالت میں اپنے ملک کی مفاد کو آگے رکھتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ دیتا ہے. ان ذریعے اصولوں کو اپنا کر ہی کوئی بھی رہنما اپنے ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے اور تاریخ میں اپنا نام جو ہے سنہری حروف کے ساتھ لکھوا سکتا ہے. یعنی اسی کوالٹی کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے ملک و قوم کی جو تقدیر ہے وہ بالکل بدل سکتا ہے ایک رہنما، اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک قسم کی تاریخ لکھوا سکتا ہے.
پھر دوسری کوالٹی کیا ہونی چاہیے اس میں کہ وہ گفت و شنید و مراد ہے، یعنی بات چیت کا جو ہے وہ طریقہ کار اس کو آنا چاہیے، یعنی دنیا کی کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ گفت و شنید کے ساتھ ممکن ہے، یعنی گفت و شنید میں ہی ممکن ہے، بات چیت میں ہی ممکن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو بلکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے گفت و شنید میں ہی ہے۔ رہنمائی کی جو ہے بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی اہم خوبی ہے کہ رہنما نہ صرف گفت و شنید کے لیے جو ہے کیا ہو بلکہ گفت و شنید کے لیے تیار ہو، بلکہ اس میں کل ذہن کے ساتھ بات چیت میں شامل ہونے کا جذبہ بھی موجود ہو۔ یعنی ایک رہنما میں یہ بہت ساری کوالٹیز میں سے یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ صرف نہ صرف گفت و شنید کے لیے تیار رہے بلکہ اس میں ہر قسم کی جو ہے کل ذہن کے ساتھ بات چیت میں شامل ہونے کا اس میں جذبہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ وہ نہ صرف دوسروں کو جو ہے وہ قائل کرنے کا ماہر ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی آمادہ کرنے کا ماہر ہو، بلکہ اس میں یہ خوبی بھی موجود ہو کہ اگر مخالف کی بات وزندار اور قابل قبول ہو تو اس بات کو جو ہے ماننے کا جذبہ اور ہمت رکھتا ہو، یعنی اگر مخالف کی کوئی بھی بات ہے وہ مانتا ہے اس چیز کو، وہ جانتا ہے کہ مخالف کی بات میں وزن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سچائی بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، تو وہ اس بات کو جو ہے وہ ماننے کا جذبہ بھی رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ اسے روکنے کی کوشش کرے یا الٹا اس کو جو ہے وہ اور بھی جو ہے بات چیت سے وہ کرے۔ تو جو ہے وہ سخت جو گیر رہنما ہوتا ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ ملک و قوم کی تباہی کا جو ہے وہ ذمہ دار بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک لیڈر میں جو ہے کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ گفت و شنید میں جو ہے وہ ماہر ہو، بلکہ دوسروں کو قائل کرنے کی جو ہے اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کرے۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم، کسی بھی ملک کی ترقی عوام کے جذبہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر منحصر ہے۔ اگر عوام جو ہے جذبہ ٹھیک ہے نا ایمانی سے سرشار ہوں تو ان کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ آسان ترین بن جاتا ہے، یعنی ان میں اگر ایمان موجود ہو، وہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوں اور ان میں جو ہے یقین رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ پہ، تو اس کے ساتھ ان پہ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ بہت مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے عوام میں اتحاد بہت لازم ہے، یونٹی بے حد لازم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر عوام میں اتحاد ہے تو ملک جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جو ہے وہ ترقی کرے گا، ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا، ورنہ زوال جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی اگر اس میں یونٹی نہ ہوگی۔ اس طرح تنظیم کے بغیر بھی کوئی کام جو ہے ڈھنگ سے سر انجام پانا مشکل ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو ہے وہ 3 زرعی اصولوں کا اہم کردار ہے، اور بانی پاکستان قائد اعظم نے خود بھی جو ہے اس چیز کا بہت اچھی طرح ان کو احساس تھا، اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے بار بار اپنے عوام پر زور دیا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کا مظاہرہ کریں، یعنی ہر حالت میں ان 3 جو اصول ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر رکھیں۔ جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ قائد اعظم کا تصور پاکستان پڑھا، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر مہاجرین کی آبادکاری کے لحاظ سے ہم نے بات کی، صوبائی اور نسلی تعصب سے گریز کی تلقین کے بارے میں ہم نے پڑھا، کہ ہم نے خارجہ پالیسی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فورن پالیسی کے رہنما اصول کون کون سے ہوتے ہیں، اور مسائل کے حل کے ذرائع کے بارے میں بھی ہم نے آج پڑھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔